ایک قوم جسے اللہ نے ریگستان کے بیچ ہریالی دی، میٹھے چشمے دیے اور ایسی تجارت دی کہ قافلے خود چل کر آتے تھے۔ مدین کی ہوا نرم تھی، کھیت سرسبز تھے اور بازار رونق سے بھرے رہتے تھے، لیکن اس خوشحالی کے سائے میں ایک ایسی بیماری پل رہی تھی جو روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس چمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا۔ وہ لوگ اپنی طاقت اور دولت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ انہیں لگنے لگا کہ یہ سب ان کا اپنا کمایا ہوا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لیے آئے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ سالوں تک دن اور رات انہوں نے ایک ہی پیغام اپنی قوم کو دیا: ناپ تول پورا کرو، لوگوں کا حق مت کھاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور صرف اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں یہ سب دیا ہے۔ مگر جواب کیا ملا؟ مذاق، طنز اور تکبر۔ اے شعیب، تمہاری باتیں ہماری تجارت خراب کر رہی ہیں۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ یا تو ہمارے طریقے اپناؤ یا پھر اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ مدین کے بازار، جہاں ہر طرف رونق تھی، لیکن اس رونق کی بنیاد دھوکے پر تھی۔ لیکن ترازو جھوٹے تھے، مسکانیں نقلی تھیں اور سودے دھوکے پر کھڑے تھے۔ مال کم دیا جاتا، قیمت زیادہ لی جاتی اور کہا جاتا یہی تو سمجھداری ہے، جیت ہمیشہ چالاک کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر بنے تھے اور بزرگ اس پر فخر کرتے تھے۔ جھوٹ ایک کلچر بن چکا تھا۔ انہوں نے سچائی سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں کیونکہ سچائی ان کے منافع کے بیچ آ رہی تھی۔ پھر آخری بار حضرت شعیب اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آواز میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو۔ انہیں پتا تھا کہ کیا آنے والا ہے۔ اے میری قوم، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، ورنہ وہ دن آئے گا جب تم پکارو گے اور کوئی جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قوم ہنس پڑی۔ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ یہ ان کے تکبر کی انتہا تھی۔ بس یہیں فیصلہ ہو گیا۔ عذاب سے پہلے اللہ نے نشانیاں دیں تاکہ شاید وہ جاگ جائیں۔ برکت ختم ہونے لگی، بارش رک گئی، کھیت سوکھ گئے۔ جس زمین نے انہیں اناج دیا تھا اب وہ پتھر بن چکی تھی۔ قافلے راستہ بدلنے لگے، شہر کی رونق پھیکی پڑنے لگی۔ لیکن انہوں نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے کہا یہ سب شعیب کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان میں ایک بادل چھا گیا۔ سب نے سوچا کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بادل سایہ نہیں بلکہ آگ اور دہکتی ہوئی ہوا لایا تھا۔ اور پھر آئی وہ رات، عجیب سناٹا، ہوا تک تھم گئی، جیسے کائنات بھی ڈری ہوئی ہو۔ حضرت شعیب کو حکم ملا، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ۔ خاموشی سے مومنوں کا وہ چھوٹا سا قافلہ اس شہر سے دور نکل گیا جو اب قبر بننے والا تھا۔ صبح حساب کا دن تھا۔ فجر سے پہلے زمین کے اندر ایک ہلچل شروع ہوئی۔ زمین گرزی، دیواریں ہل گئیں، دل کانپ اٹھے۔ جن پہاڑوں پر انہیں ناز تھا اب وہ ریت کی طرح بکھر رہے تھے۔ جب خاموشی لوٹی، مدین ایک اجڑا ہوا شہر تھا جہاں کبھی کوئی بسا ہی نہ ہو۔ الٹے پڑے ترازو، ٹوٹے ہوئے کھجور کے درخت اور ہر طرف سناٹا جو آج بھی گونجتا ہے۔ دور کھڑے حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں بچانا چاہا مگر تم نے سچائی سے منہ موڑ لیا۔ یہ انجام ہے ہر اس قوم کا جو دھوکے اور ظلم کو اپنا راستہ بنا لے۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک قانون ہے۔ تجارت نفع سے نہیں، سچائی سے چلتی ہے، اور جس قوم کے بازار دھوکے پر کھڑے ہوں اللہ انہیں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنے دیتا۔ یہ سبق ہے مدین کا ہمارے آج کے لیے۔